سر، بار پالیٹکس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اسپیشل حیدرآباد کی بار پالیٹکس کو؟ دیکھیں، پہلی تو میرا یہی ریکویسٹ ہے سارے ینگسٹرز کو کہ بار پالیٹکس میں جب تک آپ کا چیمبر اسٹیبلش نہ ہو، بار پالیٹکس میں نہ آئیں. پہلے اپنا خود کو مینٹین کریں، تیار کریں، اس کے بعد بار پالیٹکس میں آئیں. جیسے ہی آپ پروفیشنلی اسٹرانگ بھی ہوں گے، بار پالیٹکس ہوگی تو آپ کے کچھ دشمن ہو جائیں گے. جس طرح میرے تو زیادہ سے زیادہ دشمن ہیں. کچھ بار پولیٹیشین ہیں جن کے دشمنی نہیں ہوتی، وہ منافق کہلاتے ہیں. مولا علی کا بھی قول ہے. تو میرے ساتھ تو میں نے بار کے لیے جو کیا ہے، انکم جنریٹنگ انسٹیٹیوشن ہو گیا ہے. اس کے پاس اتنی انکم ہے کہ اپنے امپلائیز کو خود ہی سیلری پے کر سکتی ہے. دوسری بار ایسوسیشن میں ایسا نہیں ہے. یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن حیدرآباد ہے جس میں اپنی انکم ہے، اپنی رینٹ آتا ہے. میں نے وہ بار پولیٹیشین دیکھیں، بینچ کے پاس آپ جب جاتے ہیں چیف جسٹس کے پاس، کیونکہ آپ کے جو جورسڈکشن ہے ڈسٹرکٹ کورٹس کی، ہائی کورٹس کی، ان کے ایک میکینزم ہے. ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ کمیٹی کو ہیڈ کوئی ایک جج صاحب کر رہے ہوتے ہیں، ایک چیف جسٹس. اگر آپ نامور قانون دان ہیں اور بار کے صدر بنتے ہیں اور آپ کے پاس، اور ایسے نہیں کہ آپ کی کاسٹ کے ساتھ پٹیشن ڈسمس ہوتی ہو اور وہ صدر بن جائے، تو اس کی بینچ کے پاس عزت نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس آپ کا نام اچھا ہے، آپ بار کے صدر بنتے ہیں، تو آپ جو کہیں گے بینچ آپ کو ریسپیکٹ دے گی. جو آپ استدعا کریں گے بار کے لیے. میں نے کبھی بھی کسی بھی چیف جسٹس کو بار کے معاملات میں کھلے دل والا دیکھا ہے. کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ اسٹے میں کنجوسی ہو، مگر کمرہ عدالت سے ہٹ کے بار کے لیے ہر چیف جسٹس میں نے مہربانی دیکھا ہے. ہر چیف جسٹس، کوئی بھی ایسا چیف جسٹس میں نے نہیں دیکھا جو بار کے لیے، وہ کیا کہ میری اپیرنس ادھر زیادہ ہوتی تھی. تو اس طرح سے جو وکیل صاحب جن کی اپیرنس زیادہ ہے، اچھی اپیرنس ہے، کاسٹ پہ ڈسمس ہونے والی اپیرنس نہیں ہے، تو ان کی ریسپیکٹ ہوتی ہے. اب یہاں بات ہے حیدرآباد کی پالیٹکس. گندے میں گندی پالیٹکس ہے. جو بھی کامیاب ہوگا اس کو، یا جو بار کے لیے کام کرے گا، اس کا نام ہوگا، اس کا ینگسٹرس میں نام ہوگا، اس کی ریسپیکٹ ہوگی. اس کو اس کی لیگ پولنگ کیسے کرنی ہے، وہ حیدرآباد کے ایک چھوٹے قسم کے لوگ ہیں جو چھوٹے قد کے، اور ان کا اخلاق، ان کا ادب، ان کی نفرت ان کے دل میں ہے. وہ بغض اپنا نکالتے نہیں ہیں، خدا کا خوف نہیں کرتے ہیں. اگر وہ لیگ پولنگ نہ کریں تو حیدرآباد کامیاب جائے. حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ ججز اپوائنٹ ہوں. وہ یہ لوگ، اس طریقے کے لوگ، ان کی اولاد بھی ہے، وہ خدا کا خوف کریں. کل کی ان کی اولاد جو ہے وہ بھی اس طریقے سے، ان کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی کی اولاد کے ساتھ اس طرح زیادتی کریں گے تو ان کے ساتھ بھی آپ کی اولاد بھی ہے آگے. کیونکہ یہ جو جن کی لیگ پولنگ آپ کرتے ہیں وہ بھی کسی کے اولاد ہیں، تو آپ کا بھی آگے اولاد ہے. خدا کا خوف کریں. آپ بار کی سیاست کو اتنا گندا نہ کریں کہ نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو. آپ بار یہاں پر پازیٹیونیس ہوگی تو نوجوانوں کا مستقبل اچھا ہوگا. بار مضبوط ہوگی. میں کیوں آج امداد اونڑ بنا؟ مجھے اس وقت کے ججز نے اپریشیٹ کیا. جج صاحب اگر ججمنٹ میں میرا پیراگراف لکھے میرے نام کا تعریف میں، تو اس سے زیادہ کیا اپریسیشن ہوگی؟ آپ بتائیے. آپ ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں سارے جو مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے کسی کو آج تک کسی بھی جج صاحب نے یہ اس طرف آگے بلائے کہ مجھے اس کیس میں اسسٹ کریں؟ I was the person who was called by the honorable judge to assist me in this case. The person has put his appearance in person. تو آپ اس میں مجھے اسسٹ کریں. تو میں نے ان کو اسسٹ کیا. نیکسٹ ججمنٹ میں ایک پیراگراف میری تعریف کی لکھی ہے. تو وہ ججز کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں ججز جو اس طریقے سے تعریف کریں؟ یہ بار کا مسئلہ ہے. اس طریقے سے گندے لوگ بار میں آپ آگے آنے دیں گے تو آپ کی بینچ مضبوط نہیں ہوگی. بار مضبوط ہوگی تو بینچ میں ججز مضبوط ہوں گے. ایک اچھے وکیل کو بنانے میں اچھے جج کا کردار ہے.
جب تک ایک اچھا جج وکیل کو اپریشیٹ نہیں کرے گا، اس کے کام کو، اس کے ایفرٹس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا، یا اچھا وکیل نہیں بنے گا۔ میں معذرت کے ساتھ، مجھے بڑا ادب اخلاق ہے ججز کے ساتھ، مگر جو رویہ، جو چیزیں ہیں، وہ ساری بار کی وجہ سے۔ گندے لوگ بار میں بٹھاتے ہیں، بد نیت، اور ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، وہ بار کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کی تذلیل ہوتے ہے وکیل کی، تو بار کے لیے وکیل کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے۔ ان کو کاسٹ لگتی ہے ایک اگر مینٹینیبل نہیں ہے تو ڈسمس کریں نا۔ وائی کاسٹ آف روپیز 1 لاکھ، وائی وتھ کاسٹ آف روپیز 50,000؟ ان میں ہمت نہیں ہے بولنے کی، یہ خود چور ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چمچا گری کر کے جج کی ریلیف لیں گے۔ نہیں، جج چمچا گری پہ ریلیف نہیں دیتا، جج قانون اور میرٹ پہ ریلیف دیتا ہے۔ تو یہ گندے لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے بار کو تباہ کر دیا ہے، حیدرآباد بار کو تباہ کر دیا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ آج بھی میں بار میں پریزیڈنٹ کے لیے آنا چاہ رہا تھا، کن لوگوں نے مجھے مورلی جن کے احسانات ہیں، میں ان کی وجہ سے چپ ہو گیا، انہوں نے خود روکا مجھے، دوسرے لوگوں نے مجھے روکا، نہیں آنے دیا مجھے آنے دیتے۔ میں آج کے جو نوجوان ہیں، اگر یہ 2-3 سالوں میں یہ ایک اچھے گرومڈ لائر نہ بنے تو میرا نام امداد انڈ نہیں ہے۔ بار کے ایڈوکیٹس جو ہوتے ہیں، کافی جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ بار کی سیاست میں صرف اسی وجہ سے آتے ہیں تاکہ بار اپنی چیئر کو استعمال کر سکیں، یا کلائنٹیج بنا سکیں، یا کسی ادارے سے لنک ہو سکیں۔ تو آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو؟ میں کہتا ہوں وکیل ایک عزت دار شخص ہے، جس نے بلیک کوٹ، بلیک ٹائی، وائٹ شرٹ، شیفڈ، صاف ستھرا ہو کے فائل اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ عزت دار کوئی شخص نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کیس کے لیے بھیک مانگیں گے کسی ادارے سے، آپ ادارے کو بولیں گے کہ آپ مجھے بھیک دیں، آپ اس طریقے کے وکیل بنیں کہ کلائنٹ آپ کو خود اپروچ کرے۔ یہاں پر تو لٹیگنٹس بھی کچھ کرپٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بار کا عہدیدار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے غلط پروسیس سے، غلط طریقے سے ہمیں ریلیف لے کے دے گا، تو وہ اس کو اپروچ کرتے ہیں۔ خدا کو مانے، عدالتیں ایسے نہیں ہیں، مے بی ایکسیپشنل کیس، مگر عدالتیں ایسے نہیں ہیں۔ آپ اپنا کسی بھی ادارے سے عزت دار طریقے سے ایک کانٹریکٹ، لیگل کانٹریکٹ میں آتے ہیں، پینل پہ آتے ہیں، عزت دار طریقے سے، بھیک مانگ کے نہیں۔ اس میں آپ کی انسلٹ ہوگی، آپ کی تذلیل ہوگی، یعنی میری تذلیل ہوئی، یعنی اس پروفیشن کی تذلیل ہوئی۔ تو آپ عہدیدار، میں نے کافی ایسے عہدیدار دیکھے جن کی پریکٹس اچھی نہیں تھی، عہدیدار ہی رہے، ختم ہو گیا، آج ان کا نام صرف بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو پہلے اپنے آپ کو پروفیشنلی اسکلڈ بنانا پڑے گا۔ عہدیدار کی حیثیت سے آپ کو لیگل ایڈوائزرشپ آپ کو بھیک مانگ کے مل بھی جائے گی، مگر وہ اگر آپ اس میں خود کو امپروو نہیں کر سکے، اگر آپ نے وہ محنت نہیں کی، اگر آپ نے وہ رزلٹ نہیں دیا، تو وہ آپ سے چھن جائے گا، تو آپ تو کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈپینڈ کریں اپنی محنت کے اوپر۔ سر، آپ بار کے موسٹ ایکسپیرینس حیدرآباد کے پولیٹیشین میں سے ایک ہیں، تو آپ کی نظر میں جنرل الیکشن کی طرح بار کے الیکشن فکس ہوتے ہیں کیا؟ ایک الیکشن کمیٹی بنی تھی جو 2022 کی الیکشن ہائی کورٹ بار میں تھی، انہوں نے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ اس طرح بانٹے جس میں بہترین ریگنگ ہوئی، مگر اس کو چیلنج اس لیے نہیں کیا گیا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اتنا سٹریس، اتنا پروفیشن لیبر کر کے، اپنا آفس چھوڑ کے، اپنے پیسے خرچہ کر کے اس میں لگاؤں، پھر ایک اور ٹینشن پالوں کہ لٹیگیشن میں جاؤں۔ تو پروونشل بار کاؤنسل جو ہے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کرتی ہے جس طریقے سے اس کو پرفارم آنیسٹلی کرنا چاہیے، معذرت کے ساتھ۔ تو جس کی وجہ سے بار کی الیکشنز جو ہیں وہ خصوصاً حیدرآباد میں تو کوسچن مارک ہی رہی ہیں۔ باقی کراچی بار، سندھ ہائی کورٹ بار کراچی،
ان کی انکوسچنبل رہی ہیں. تو میں حیدرآباد کے لیے بدقسمتی کہوں گا. حیدرآباد میں 5 ممبر ہوتے ہیں سندھ بار کونسل کے, اور انہوں نے ان 5 سالوں میں کیا پرفارمنس دی ہے, یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے. آپ اپنے حیدرآباد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی بار ایسوسیشن کے لیے سندھ بار کونسل کے ڈیوز کلیئر ہونا ضروری نہیں ہے. یہ حیدرآباد ہے جس میں سندھ بار کونسل کے ڈیوز کلیئر ہونے چاہیے. نہیں, صرف حیدرآباد بار ایسوسیشن کے ڈیوز کلیئر ہونے چاہیے الیکشن ہو. مگر یہ 5 ممبران آج تک یہ بھی نہیں کر سکے ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ کراچی میں دی جاتی ہے وہ یہاں ہو. یہ بار ممبران آج تک یہ پرنسپل طے نہیں کر سکے ہیں کہ جو پرنسپل سیٹ سندھ ہائی کورٹ کراچی میں اس کی میٹر فکسیشن کی پالیسی ہے, وہ پالیسی حیدرآباد میں ہو. یہ لوگ یہ نہیں کر سکے ہیں. کسی کو 15 سال گزرے ہیں, کسی کو 20 سال گزرے ہیں سندھ بار کونسل میں بیٹھے کالے بالوں میں. جب ان کے دے ہیڈ بلیک ہیئرس, وہ سندھ بار کونسل کے ممبر بنیں گے. ابھی وہ وائٹ ہیئرس ہو گئے ہیں, ابھی تک بار کونسل کے ممبر ہی بننے کی خواہش ہے. بار کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. وہ از ویری انفارچونیٹ. سر, آپ جنرل سیکرٹری بھی بنے اور حیدرآباد کے 3 ٹائم پریزیڈنٹ بھی بنے. کون سی آپ کی الیکشن جو تھی وہ ٹف تھی, چیلنجنگ تھی؟ ایک میری الیکشن تھی 2016 میں. 2016 میں میں 2nd ٹائم جنرل سیکرٹری بنا تھا. اس میں ایک بونا میرا دوست تھا جس نے بولا کہ یہ میرے ووٹرز ہیں, ان کے ڈیوز کلیئر کرو. وہ میرے بونے دوست نے ڈیوز مجھ سے کلیئر کروائے اور ووٹ جو ہے وہ مخالف کو دیے. یہ میرے ساتھ اس نے بلیک میلنگ کی. اس دن ایکسپوز ہوا کہ جب میرا نام ہو رہا تھا, جب 2nd جنرل سیکرٹری, اس نے سمجھا کہ یہ مجھے ٹف ٹائم دے گا. اس وجہ سے اس نے مجھے وہیں روکنے کی کوشش کی, میرے خلاف سازش کر کے. وہ سازشی انسان جو ہے اس کو خدا کا خوف نہیں ہے, وہ کسی کے ساتھ دھوکے بازی. یہ سیاست کا کام دھوکے بازی نہیں ہے. ہم بار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کسی گلی محلے میں کسی یونین کونسل کی الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں, کسی رکشا یا ٹانگے ایسوسیشن نہیں ہے, یہ بار ایسوسیشن ہے. اس میں فیئرنیس اگر نہیں ہوگی, رول آف لاء کی بات نہیں ہوگی, مورالٹی نہیں ہوگی, تو آپ کس پروفیشن میں بیٹھے ہوئے؟ آپ کو اتنا بھی خیال نہیں ہے. آپ نے وہ کیا. میں 1 ووٹ سے جیتا. وہ الیکشن اتنی ٹف ہوئی میرے پر کیونکہ میرے خلاف سازش ہونا شروع ہو گئی. میں نے 2013 میں الیکشن میں جو کام کیے ایز اے جنرل سیکریٹری, میرا پریزیڈنٹ ہائی کورٹ کا جج بن گیا. میں اکیلا تھا اور اس نے دیکھا کہ میں یہ عہدے کو کتنا یوز کر رہا ہوں, ایک جنرل سیکریٹری کے عہدے کو پریزیڈنٹ سے زیادہ پاور استعمال کر رہا ہوں. تو اس نے دیکھا کہ یہ بندہ آگے جائے گا. اس نے وہیں مجھے روکنے کی کوشش کی. آج بھی وہ میرے الیکشن کنٹیسٹ نہ کرنے میں اس کا کردار ہے. مگر میں کہوں گا یہ اللہ کا حکم تھا. ٹھیک ہے, قدرت اللہ تعالیٰ اس سے بھی حساب کتاب لے گی. آج اس کی بھی بڑی مذاقیں اڑی ہیں. سر, آپ کی نظر میں ینگ ایڈوکیٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بار ایسوسیشن کا کردار ہونا چاہیے یا پھر سندھ بار؟ بہت بڑا کردار ہے بار ایسوسیشن کا. میں جب بار کا عہدیدار تھا تو میں اکیڈمک اپنا ایونٹس کراتا تھا انڈس ہوٹل میں, حیدرآباد کے سیشن جج کی میٹنگ روم میں, جس کو دربار حال کہا جاتا ہے, جہاں ڈپٹی کمشنر پہلے بیٹھتا تھا سیشنز کورٹ بلڈنگ میں. اور میرے ٹینیور میں فرسٹ ٹائم سندھ جوڈیشل اکیڈمی 2018-19 میں چل کے یہاں پر 3 دن کا ایک اکیڈمک ایونٹ کیا, جہاں ریٹائرڈ جسٹس جو ہے عارف حسین خلجی صاحب, جسٹس عبدالرسول میمن صاحب, جسٹس غلام ربانی صاحب اور جسٹس علی اسلم جعفری صاحب, یہ سارے جورسٹ جو تھے انہوں نے آ کے یہاں لیکچر دیا. یہ میرے ٹینیور میں فرسٹ ٹائم جو ہے. اور میرے ٹینیور میں یہ میں نے اکیڈمک ایونٹس کروائے اور ایکٹیویٹیز کروائیں اور میں نے موٹنگ کروائی. تو میں نے جو ہے بار کو میں کیونکہ میرا یہ
ویو ہے کہ جو ینگ لائر ہے جب تک پروفیشنلی اکیڈمیکلی ساؤنڈ نہیں ہوگا تب تک اس کو انکریجمنٹ نہیں ملے گی، اور انکریجمنٹ ملنی چاہیے بینچ سے انکریجمنٹ ملنی چاہیے، اور یہ بار کا کردار ہے کہ یہ اس کو برج کا کردار ادا کرے، اور بینچ اور بار کے درمیان کوآرڈینیشن ایسا ہونا چاہیے کہ بار کے ہر وکیل کو اس کا فائدہ ہونا ہو۔ سر ملک میں یا پھر کہیں پر بھی انجسٹس ہوتا ہے جب یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جن کے خلاف صرف وکلا ہی بات کرتے ہیں، کوئی اور ادارہ بات نہیں کرتا، جیسے آج کل 6 کینال کا ایشو چل رہا ہے، تو پانی تو ہر کسی کے گھر جا رہا ہے، تو صرف وکیل ہی اس کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں وکیل جو ہے وہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وکیل کو کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا، چیمبر میں سیلری نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو کہا کہ ماسٹر اینڈ سرونٹ رول نہیں ہے، یہ کوئی پیڈ امپلائی نہیں ہے۔ وکیل ایک آزاد شخص ہے، ایک آزاد ریاست کا ایک آزاد باشندہ ہے، وہ قانون کا شاگرد ہے، وہ قانون کو جانتا ہے، تو وہ بہادری سے جو بات کر سکتا ہے آج کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں ہمارے بار کے جو لیڈرز ہیں وہ پاکستان کے اس 6 کینال کے ایشوز پہ کتنا بولڈلی بول رہے ہیں، اور کتنا ان کو ہارڈ شپ بھی فیس کرنی پڑی ہے۔ جو ہمارے کراچی بار کے صدر ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور وہ پھر بھی بار جو ہے وہ بہادر وکیل بہادر ہے تو بار بھی بہادر ہے۔ کچھ ان میں بونے چور ہیں جو ڈبل فیسز چلتے ہیں، اداروں سے بھی ملے ہوئے ہیں اور وکلا کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب یہ موسٹلی لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ یہ تو ان کو میری نوجوانوں سے گزارش ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کے پھینک دیں باہر بار سے، ان کی بار کی سیاست کا جنازہ نکالیں تاکہ یہ ختم ہو، تباہ ہوں۔ سر میسیج فار ینگ ایڈوکیٹس اور جرنی، آپ نے اپنی جرنی کے مطابق ینگ ایڈوکیٹس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا ینگ ایڈوکیٹس کو التجا ہے کہ محنت کریں، ریسرچ کریں، اس طریقے سے کسی انرولڈ وکیل کے جو نیو ہوں ان کے ساتھ مل کے فرم کھول کے پریکٹس نہ کریں، حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، مگر کسی فرم کے ساتھ 3 سے 4 سال آپ جڑے رہیں تاکہ آپ کی پروفیشنل گروتھ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہو۔ جب آپ پراپر ٹریک پہ آ جائیں، آپ کے کیسز ہو جائیں، تو آپ اپنی چیمبر اسٹیبلش کریں، مگر کم سے کم 3 سے 5 سال آپ برداشت کریں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جب آپ 5 سال اپنے والدین کی فیس کی ادائیگی کے صورت میں 5 سال آپ وکالت کرتے ہیں، لاء گیٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک مشکل کام ہے یہ، مگر 2 سے 3 سال کسی اچھی فرم میں آپ ایز اے ایسوسیٹ کام کریں، آپ کی گروتھ بہت اچھی ہوگی۔ اور دوسرا، بار پالیٹکس میں کسی کو پلانٹ ہونے نہ دیں خود کو۔ کوئی آپ کو ایسا بار کا لیڈر آپ کو مس یوز نہ کرے کسی دوسرے بار لیڈر میں، اس میں آپ کا اپنا امیج خراب ہوگا۔ جب آپ الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو آپ جو ہے آپ ہار جائیں گے۔ اس طریقے سے دوست ہوئے ہیں، اور وہ آپ کسی کے ساتھ مس یوز نہ ہوں، کوئی آپ کو مس یوز نہ کرے۔ باقی چھوٹے دل کے چھوٹے کردار کے لوگ ہیں جو بار پالیٹکس کو خراب کرتے ہیں، اور بار کو ایسوسیشن کو چاہیے کہ بینچ کے ساتھ مل کے ایسے ماحول کریٹ کریں کہ ینگسٹرز کو بینچ اپریشیٹ کرے۔ جب تک ینگسٹرز کو بینچ اپریشیٹ نہیں کرے گی تو اچھے وکیل پیدا نہیں ہوں گے۔ اچھے ججز ہمیشہ اچھے وکیل کو انکریج کرتے ہیں،
اور ینگسٹرس کو اگر انگیج کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، ججمنٹ میں ان کے نام لکھیں گے اور ان کی تعریف لکھیں گے، اور تو وہ انکریج ہوں گے اور بہت اچھا مٹیریل بار سے جائے گا بینچ کی طرف۔ تو میرا یہ خیال ہے ینگ وکیلوں کو پڑھنا چاہیے، خود کو پہلے بار پالیٹکس سے ہٹ کے خود کو پہلے پروفیشنلی اپنی اکیڈمیکلی اسکلڈ کو ڈیولپ کریں، اس کے بعد بار پالیٹکس میں آئیں۔ وکلاء اتحاد زندہ آباد اپنی جگہ پہ، پہلے وکیل زندہ آباد ہو، اس کے بعد وکلاء زندہ آباد ہوں گے۔ پہلے بندے کو خود کو ویلفیئر کی ضرورت ہے، وہ بار کے عہدہ لے کے کس کی ویلفیئر کرے گا؟ تو بہتر یہ ہے پہلے آپ خود کو تیار کریں اور اس کے بعد آپ سوشل ایشوز کے لیے، بار ایشوز کے لیے آگے آئیں۔